جب بھی جشن ہوتا تھا تو ان کے دل عالم وجود سے نکل کر کے عالم روح میں پہنچ جاتے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلام میں تقریر جو ہے وہ قوالی کی شرعی حیثیت پہ کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں اس پہ تھوڑا وقت گزاروں. میں تو آیا ہوں ان 5 انوار کی تلاش میں جسے دیکھ کر کسی اہل دل نے کہا تھا کہ بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے خود کو حجابان رحمت میں چھپایا ہے. جب اس کو جلوہ دکھانا ہوتا ہے یا تو جلوہ محمد کا دکھاتا ہے یا علی کا دکھاتا ہے یا جناب حسن مصطفیٰ کا دکھاتا ہے یا جناب حسین اعظم کا دکھاتا ہے. یہی 4 جلوے ہیں جو ہر وقت پھیلے ہوئے ہیں. 5ویں کی بات نہ کیجئے گا. وہ جلوے جناب زہرا ہے جو تجلی خاص سے بنا ہے, جو بنایا ہے رب نے اپنی طہارت کے صفت سے, اور بنا کر اس کے لیے اللہ نے عرش پر ایک کعبہ بنایا. کہا فرش والو تمہارے لیے وہ کعبہ ہے جہاں علی آئیں گے, اور عرش کے فرشتوں نور کی مخلوق کو سن لو تمہارے لیے وہ کعبہ ہے جہاں ہم نے جناب زہرا کا نور رکھا ہے. فرشتے سمجھ رہے ہیں انوار الہی کا طواف ہے, حقیقت میں جناب زہرا کے انوار کا طواف ہے. مجھ سے تو کوئی کہتا ہے کہ مولانا دیکھیے محفل الگ الگ ہوتی ہے, آپ کی سبحان اللہ مجھے اس منزل پہ لے جائے گی جہاں میں ابھی جانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. یہ آپ کی سبحان اللہ پہ سارا فیصلہ ہے. میں تو سطحی تقریر کر کے نکل جاؤں گا, اس لیے کہ گاؤں میں, دیہات میں, شہر میں, ملک میں, قریے میں وہ لیول کے لوگ ہی نہیں ملتے کہ جنہیں بتایا جائے وہ کون سا نور تھا جس کے لیے رب کہہ رہا تھا کنز کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نور محمد بنا بیٹھا, اور نور نے مجھے پہچانا. میں نے کہا حبیب تو نے مجھے پہچانا ہے, اب وہ نور بنا رہا ہوں جو محمد تجھے پہچانے. عرش الہی سے ایک آواز بولی, سرور کائنات نے فرمایا کہ کنت انا والیم من نور واحد, میں علی ایک نور سے بنے. یا مصطفیٰ جب آپ کا نور خدا کے ارکان کر چکا تھا تو پھر علی کے نور کا کیا ضرورت تھی. کہ واہ کیسی بات کرتے ہو شکوک القادری, ارے جو خدا کے نور کو پہچان جائے وہ اندھیرے میں رہے وہ خدا کو کیسے گوارا. اس لیے نور مصطفیٰ بنا جو نور مصطفیٰ کو پہچانتا تھا. پھر بارگاہ الہی سے تجلیات برسی, پھر بارگاہ الہی کا خیر ہوا کہ حبیب تو نے ہمیں پہچانا, مرتضیٰ نے تجھے پہچانا, اب ہم تمہارے انوار و تجلیات کا منبع بنا رہے ہیں. اس لیے کہ پانی کے لیے ایک ڈیم ہوتا ہے جس میں اسے روکا جائے, ایک بند باندھا جاتا ہے کہ ہم نور محمدی کے لیے حسن مصطفیٰ بنا رہے ہیں اور نور مرتضوی کے لیے حسین اعظم بنا رہے ہیں. اس لیے کہ حسن یہ برترے مظہر ذات مصطفیٰ ہے, حسین برترے مظہر ذات مرتضیٰ ہے. دو الگ الگ تخلیق خدا کی بارگاہ میں ہوئی ہے. اب مجھ سے نہ پوچھئے گا یہ کہاں سے چلے, کب تک چلے, کتنا چلے, بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جب اپنے بارے میں کہا تو فرمایا قل هو اللہ احد, محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. احد یعنی ایک یکتا بے مثل, واحد, ون اینڈ اونلی. اور جب رسول نے بات کہی تو بتاؤں کیا کہا, انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے بنے. اللہ نے اپنی وحدت کا اظہار کیا تو لفظ احد کے ذریعے, مصطفیٰ نے جب اپنی وحدت کا اظہار کیا تو لفظ واحد کے ذریعے. تو یا اللہ
الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بارگاہ ہستی سے یہ آواز آئے گی، مشیت پکار کے کہے گی کہ علم کے صفحات میں کھو جانے والوں ذرا اہل دل سے پوچھو، وہ بتائیں گے عہد اس اکائی کو کہتے ہیں جو بانٹنے پہ بھی بٹے نا، ہمیشہ ایک رہے۔ واحد اس اکائی کو کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پہ ایک ہو، جب موقع آئے تو دو ہو جائے، پھر اور آئے تو پانچ ہو جائے، تو 12 ہو جائے، اور رہے تو 14 ہو جائے، پھر منزلیں طے کر کے پھر ایک ہو جائے۔ وہ امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سب محمد، اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ امام جعفر نے فرمایا ہاں، کہ یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ کوئی فاطمہ ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ ہے، ہاں بولیے تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم سب محمد ہیں؟ امام نے کہا جب مسجد میں قرآن لیا، بیچارہ دوڑا ہوا گیا مسجد سے قرآن لایا، قرآن لے کے بیٹھ گیا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن۔ کہا اسے کھول، اس نے کھولا، کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے سورہ یوسف۔ کہ قسم کھا یہ سورہ یوسف ہے؟ کہ خدا کی قسم یہ سورہ یوسف ہے۔ کہا بند کر، بند کیا، کہا کیا ہے؟ کہا قرآن۔ کہا قرآن، قرآن کا پھر کھولا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ سورہ بنی اسرائیل۔ کہ کہا قسم خدا کی، کہ اللہ کی قسم سورہ بنی اسرائیل۔ کہا بند کر، بند کیا، کہا اب کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ کہ پھر کھولا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سورہ تکاثر ہے۔ کہ بند کر، بند کیا، کہا اب یہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ کہ یہی ہم ہیں، جب الگ ہو تو 14 ہے، جب ایک ہو جائے تو ایک ہے۔ جب بکھر جائے تو 14، جب سمٹ جائے تو ایک، اس لیے کہ یہ 14 مشیت الہی کا نام ہے، مرضی رب کا نام ہے، ارادہ قدرت کا نام ہے۔ یہ دیکھنے میں 14 ہے، حقیقت میں ایک کنتو علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیا، ایک نور۔ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو مٹی منگائی، مٹی کو آب رحمت میں گوندا، مٹی 50,000 سال تک وہیں پہ رہی حجاب رحمت میں۔ یا اللہ جلدی فرما، تو کن کہتا ہے اور کائنات بن کے تیار ہو جاتی ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تیرے فرمان میں، تو پھر یہاں اتنی دیری کیوں؟ کہ سمجھے نہیں، دیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا ارادہ تو ظاہر ہو، یہ جو مخلوق ہے اس میں سے بھی اگر کسی کا کچھ اور ارادہ ہو تو وہ ظاہر ہو۔ پہنچے نہیں آپ؟ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کہہ کے اللہ نے خاموشی اختیار کی، اللہ خاموش ہو گیا، 50,000 سال تک خاموشی رہی، پورے عرش پر ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص تھا جو دوڑ رہا تھا، وہ تھا ابلیس، ایک فرشتے کے پاس۔ سنو، تمہیں پتا ہے کون بنے گا اللہ کا خلیفہ؟ کہا کون بنے گا؟ کہا میں۔ کیسے؟ کہ صاحب اتنے سالوں میں کس کی ترقی ہوئی؟ میری۔ میں تھا جو زمین سے پہلے سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان پہ آیا، پھر فرشتوں کے لیے معلم بن گیا، پھر میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا نور کا آیا، پھر تخت ملا، تو میرا ہی تو کنٹینیو جو ہے وہ یہاں پروموشن ہو رہا ہے۔ اور کس کو بنائے گا؟ ہمیں بنائے گا، ہم اللہ کے خلیفہ، یعنی دل میں اس کے خلافت خداوندی
بنانے کی لالچ جاگ اٹھی تھی، ہم بنیں گے. ایک ایک فرشتے کو جا کے اس نے کہا. پھر اللہ نے کہا مٹی لاؤ. مٹی آئی، آب رحمت میں گوندا، گوند کے حجاب رحمت میں 50,000 سال تک رکھا، یہاں تک کہ سوکھ کر کھنکنے والی ہوئی. اس 50 سال میں کیا ہوا کہ وہ بیچارہ جو خلیفہ بننے کے چکر میں تھا، وہ ایک ایک فرشتے کے پاس جا کے کہنے لگا دیکھا آدم بنائے جائیں گے، اللہ مٹی سے بشر بنائے گا، یہ زمین پہ جائیں گے، پھر مار کاٹ ہوگی، پھر خون بہے گا. یعنی ایک ایک فرشتے کے پاس جا کر کیمپیننگ شروع کر دی، پرچار شروع کر دیا کہ خلافت میرا حق ہے، آدم کا حق نہیں ہے. یعنی مشیت الہی سے جو ٹکرا جائے اسی کو عام زبان میں ابلیس کہتے ہیں. کہا میرا حق ہے، میں بنوں گا، یہ درجہ صرف میرا ہے، اس لیے کہ اتنے دن سے پروموشن میرا ہو رہا ہے. آدم جائیں گے، پھر زمین پہ مخلوق بسے گی، پھر مخلوق مار کاٹ کرے گی. اس لیے کہ جب جبریل آئے تھے جناتوں کی دنیا تباہ کرنے کے لیے تو عزازیل اس میں سے بچا تھا جو آسمانوں پہ لے جایا گیا. اور جناتوں سے 50,000 سال پہلے اسی دنیا میں ایک ایسی مخلوق بستی تھی جس کا جسم انسانوں کی طرح تھا اور سر جو تھا وہ درندوں کی طرح تھا. اور ان کے 50,000 سال پہلے اسی زمین پر ایک ایسی مخلوق بستی تھی جس کا جسم درندوں کی طرح تھا اور سر انسانوں کی طرح تھا. اور ان سے 50,000 سال پہلے اسی زمین پہ ایک ایسی مخلوق بستی تھی جن کا سر پرندوں کی طرح تھا اور جسم انسان کی طرح تھا. اور ان سے بھی 50,000 سال پہلے ایک ایسی مخلوق دنیا میں بستی تھی جن کا جسم پرندوں کی طرح تھا اور سر انسان کی طرح تھا. یہ میں آپ کو ہوائی قصے نہیں سنا رہا، بلکہ عجائبات دنیا نامی 10,000 صفحات کی کتاب ہے. اس میں مئے تصویر کے اور حوالوں کے یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے، جس کا ایڈیشن اسلام آباد سے چھپ کر آ گیا ہے. یعنی ابلیس عزازیل یہ جانتا تھا کہ جو دنیا میں جائے گا وہ نفس پرستی میں مبتلا ہوگا اور پھر خون خرابہ ہوگا. اور یہ چاہتا تھا کہ مجھے بنایا جائے اللہ کا خلیفہ، میں بنوں اللہ کا نائب. ایک ایک کے پاس جا کر کے اس نے پرچار کیا.